اللہ نے حضرت آدم کا ذکر فرمایا ہے، ابو البشر کا تذکرہ کیا ہے، اور مسجود ملائکہ کی گفتگو فرمائی ہے، خلیفۃ اللہ کا چرچا کیا ہے، مولائے کائنات پر، بی بی سیدہ عالمیان پر، جوانان جنت کے سرداروں پر، ائمہ تحریر پر آپ نے مسلسل گفتگو فرمائی ہے۔ زمانے کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہبی اور ایمانی اور نظریاتی تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے، لیکن میں قرآن سے ایسا کردار تلاش کر کے لایا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اور اس کا ماننے والا کوئی بھی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا آدم سے تعلق نہیں، میرا آدم سے ریلیشن، رشتہ، علاقہ، رابطہ نہیں ہے۔ چونکہ مذہب کوئی بھی ہو، نظریہ کوئی بھی ہو، اسکول آف تھاٹ کوئی بھی ہو، عقیدہ کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، ملت کوئی بھی ہو، ملک کوئی بھی ہو، کنٹری کوئی بھی ہو، خاندان کوئی بھی ہو، قبیلہ کوئی بھی ہو، خانوادہ کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، اس دھرتی پر رہنے والا انسان ہر ایک حضرت آدم کا بیٹا ہے۔ تو میں تمام لوگوں کے باپ کی بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی برہم نہ ہو، تاکہ کوئی ناراض نہ ہو اور تسلیم کرے، قبول کرے، ایکسیپٹ کرے۔ اور میں جب حضرت آدم تک آپ کو لے آؤں گا تو پھر بڑی ہستیوں کی طرف جانا آسان ہو جائے گا۔ کون نہیں جانتا؟ بھائی ذرا سمجھیے، حضرت آدم وہ فیگر ہے، وہ شخصیت ہے، وہ وجود ہے، وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، وہ پرسنالٹی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جو سب کے باپ ہے۔ ہندوؤں کے باپ آدم، مسلمانوں کے باپ آدم، عیسائیوں کے باپ آدم، یہودیوں کے باپ آدم، مجوسیوں کے باپ آدم، نمازیوں کے باپ آدم، بے نمازیوں کے باپ آدم، جاہلوں کے باپ آدم، عالموں کے باپ آدم، ایمانداروں کے باپ آدم، بے ایمانوں کے باپ آدم، سنیوں کے باپ آدم، شیعوں کے باپ آدم، دیوبندیوں کے باپ آدم، بریلویوں کے باپ آدم، حنفیوں کے باپ آدم، شافعیوں کے باپ آدم، سلفیوں کے باپ آدم، اہل حدیث کے باپ آدم، اہل قرآن کے باپ آدم، ناصبیوں کے باپ آدم، خارجیوں کے باپ آدم، اخباریوں کے باپ آدم، درباریوں کے باپ آدم، اصولیوں کے باپ آدم، فضولیوں کے باپ آدم۔ توجہ چاہ رہا، سب کے باپ آدم ہیں۔ اور ذرا دیکھیں، نبیوں کے باپ آدم، خلیفاؤں کے باپ آدم، پیغمبروں کے باپ آدم، رسولوں کے باپ آدم، سلاطین کے باپ آدم، زمانداروں کے باپ آدم، حاکموں کے باپ آدم، آمیروں کے باپ آدم، منسٹروں کے باپ آدم، ووٹروں کے باپ آدم، سپورٹروں کے باپ آدم۔ سب کے باپ آدم ہے نا؟ ارے سب کے باپ، امیر المومنینوں کے باپ آدم، صحابیوں کے باپ آدم، وہابیوں کے باپ آدم۔ کوئی ذرا سمجھیے گا، کوئی کہہ سکتا ہے اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس مادر گیتی پر، اس کائنات میں، اس یونیورس میں، اس کونین میں، اس دارین میں، اس کشور میں، اس جہاں میں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں؟ غور کریے، جو یہ کہے گا میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں، شجرہ ملنا دشوار ہو جائے گا، نسل کا تعین بہت دشوار ہو جائے گا۔ ہر ایک کو کہنا پڑے گا کہ میں آدم کا بیٹا ہوں، آدم کا بیٹا ہوں۔ ارے لقب ہی ابو البشر ہے۔ توجہ چاہ رہا، ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سن لیا، سماعت فرما لیا، غور فرما لیا، ذہنوں میں اتار لیا، میموری میں آپ نے اسٹور کر لیا، اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا، مدفون کر لیا۔ تو اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب آدم کو پروردگار تو نے انبیاء کا باپ بنایا، اولیاء کا باپ بنایا، اماموں کا باپ بنایا، رسولوں کا باپ بنایا، پیغمبروں کا باپ بنایا، ہادیوں کا باپ بنایا، رہبروں کا باپ بنایا،
پیشواؤں کا باپ بنایا، سب کا باپ بنایا، تو ذرا قرآن میں دیکھیں اللہ نے کیا کہا، یا آدم اسکن، اے آدم جاؤ جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ سمجھئے گا، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، یعنی جسے سب کا باپ بنایا اسے جنت کا ساکن بنایا ہے، مالک نہیں بنایا۔ سمجھئے گا، آجائے دیکھئے آپ، ارے علماء کرام تشریف فرما ہے، اسکن آرڈر ہے، امر ہے، حکم ہے، سکون سے، سکون کے معنی اسٹے کرنا، قیام کرنا، ٹھہرنا، تسکین کرنا، غور کریے گا، کہیں پر ریسٹ کرنا، یہ کہلاتا۔ اللہ نے آدم کو جنت کا ساکن نہیں، مالک نہیں بنایا، جنت کا ساکن بنایا۔ پروردگار اگر ساکن بنانا تھا تو سب کا باپ کیوں بنایا؟ کہ خاموش، یہ جنت ہے، جوگی پورا نہیں ہے۔ شاید سب پہنچے نہیں ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سابق سٹیر صاحب تشریف فرما ہے، تائید کریں گے۔ خیر یہ تو ایک جملہ تھا جو آپ کے سماعت کی خاطر ایک تھوڑا سا خاصے کے طور پر میں نے استعمال کر لیا۔ اب ذرا سمجھئے، یہاں سے دو باتیں پہچانی ہیں، یا اللہ، یا رب العزت، یا رحمان، یا پروردگار، تو نے یا تو سب کا باپ نہ بنایا ہوتا یا پھر مالک بھی بنایا ہوتا۔ غور کریے، ارے آپ کو تعجب ہوگا، ابو لہب کے باپ بھی آدم ہیں، ابو جہل کے باپ بھی آدم ہیں، اتبا کے باپ بھی آدم ہیں۔ کوئی دنیا میں انسان کافر، مشرک، منافق، بے دین، عیار، مکار، غدار، بیہودہ، آتکوادی، کافر، مشرک، سرکش، سرتاب، کوئی ایسا نہیں ہے جو آدم کا بیٹا نہ ہو۔ آدم سب کا باپ ہے، کہ اسی لیے تو جنت کا مالک نہیں بنایا۔ اگر آدم کو جنت کا مالک بناتا گا، ملاحظہ فرمائیے، دو تین باتیں شاید یاد رہیں آپ کو زندگی بھر۔ حضرت آدم کو کیا بنایا؟ جنت کا ساکن، مالک نہیں بنایا، جو سب کا باپ ہے۔ اس لیے کہ اگر آدم کو مالک بناتا تو جنت پراپرٹی ہو جاتی۔ راجہ صاحب، آپ کی گاڑی انشورنس رینیول کے لیے ایجنٹ 10 بار فون کر چکا ہے۔ ایک بار پرائس کچھ بتاتا ہوگا، دوسری بار کچھ اور پھر بھی کوئی کلیئرٹی نہیں۔ اس لیے خود سے رینیو کرو، نو جھنجھٹ، نو کنفیوژن اور صحیح پرائس۔ ایگزیکٹلی۔ ನಿಮ್ಮನೆ ಗೋಡೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ, OMG! ಯಾವ ಪೇಂಟ್? ಹೊಸ ಬಿರ್ಲಾ ಓಪಸ್ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೊಸ ಬಿರ್ಲಾ ಓಪಸ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೊಸ ಬಿರ್ಲಾ ಓಪಸ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ 99ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇವರು ಪುರಾತನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ನೀವು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಿರ್ಲಾ ಓಪಸ್ ಪೇಂಟ್ಸ್। پھر وہ سب کو میراث میں ملتی۔ کافر بھی کہتا میری ہے، مشرک بھی کہتا میری ہے۔ اللہ نے کہا آدم کو نہیں بناؤں گا، لیجئے بگرے کی بارگاہ کا عظیم ترین تحفہ۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں علی کو کیوں مانتے ہو؟ ارے قرآن پڑھنے والے اندھے بہرے گونگے لوگوں، اس آیت کو پڑھو اور بتاؤ، جب آدم اللہ نے سب کے باپ آدم کو جنت کا مالک نہیں بنایا، اب جس کو اللہ جنت کا مالک بنائے گا وہ آدم سے چھوٹا نہیں ہوگا۔ انڈرسٹوڈ ہے؟ جی، آدم سے دیکھ رہے ہو، سمجھئے گا، میں آیات قرآنی سے نہیں ہٹوں گا،
میں صرف استدلال کروں گا کلام الہی سے. حضرت آیت اللہ باقر صاحب کاظمی ذرا سمجھیے گا، عجیب منزل پہ لا رہا ہوں. کیفیت ہے ہمارے آیت اللہ شبر صاحب ہیں اور ندیم صاحب ہیں، حیات صاحب ہیں، علماء تشریف فرمائیں، میری تائید کریں گے. اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوکنا آپ کا ایمانی فرض ہے، ٹوک دیجیے گا. ملاحظہ فرمائیں، عجیب منزل ہے. اب جھگڑا ہے جنت پر. ہر ایک کوئی جنت چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، جنت 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 جنت، سب مانگ رہے ہیں نا جنت. بھائی صاحب اب جنت اسی کی ہے جس کے پاس آدم سے بڑا کردار ہے. مسلمانوں کے پاس ہے؟ اگر مسلمانوں کے پاس آدم سے بڑا کردار ہے بھائی تو جنت ان کی. ذرا کمپیریزن کیجئے، لوجک ہے بھائی، منطق ہے. سمجھئے پھر آدم جنت کے ساکن ہے، مالک نہیں ہے، تو جنت وایا آدم تو ملے گی نہیں. آدم تو دے نہیں سکتے جنت. اب جنت وہ دے گا جو آدم سے بڑا ہو. تو سوال یہ ہے کہ آدم سے بڑا کس کے پاس ہے؟ بڑا فرمائے 72 فرقوں نے کہا ارے ہمارے پاس بہت بڑا ہے. کون ہے بہت بڑا؟ کہ بڑا عادل ہے، بڑا غضبناک ہے، بڑا بہادر ہے. اسپین جیتا، ایران جیتا، توران جیتا، مدائن جیتا، اسلام کی حدیں بڑھا دی، زمین کی وسعتیں بڑھا دی. اتنے عادل تھے، اتنے انصاف پر تھے، اتنے جلالی تھے، قدمے بھی لمبے تھے، وہ بہت بڑے تکڑے تھے. ارے بھائی ہوں گے تکڑے، کون تھے؟ میں منبر سے نام لینا آداب منبر کے خلاف سمجھتا ہوں. جس کی بات کیا جا رہی ہے مسلمان ایک پیس، ایک کیریکٹر، ایک پرسنالٹی، ایک ذریعہ جس سے جنت لینے کے اچھک ہیں اسے لے کے آئے. دیکھیے ذرا غور کیجیے گا، لے کے آئے. ہم نے کہا کون ہے بھائی؟ کہا دیکھ لو یہ قد میں بھی لمبے ہیں، ہائٹ میں بھی لمبے ہیں، یہ بہت اونچے ہیں. اب ہم نے کہا تو کیا ہے؟ کہ ہم تو ان سے جنت لے لیں گے. ہم نے کہا چلو دیکھتے ان سے جنت لے لیں گے. وہ بیچارہ مایوسی کے عالم میں منہ لٹکائے ہوئے چوراہے پہ کھڑا ہوا، علی کے دروازے کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا اگر یہ نہ ہوتے اختلاف نہ کرو، تصادم نہ کرو، دست و گریبانی نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، بےہودہ پن نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہ دو، ایک دوسرے کے اگینسٹ نہ جاؤ، ایک دوسرے کو کافر نہ کہو جنت کے لالچ میں. بھائی صاحب جنت کا کوئی بڑا ملوا ہے ہی نہیں. اتنا سا ثابت کرنا ہے تمہارے پاس آدم سے بڑا ہے. اگر ہے تو جنت تمہاری. جس کے پاس آدم سے بڑا کیریکٹر ہو، کردار ہو، ذات ہو، اسی کی جنت ہے. اب کس کو لاؤ گے بھائی؟ لاؤ نوح کو لاؤ گے، ابراہیم کو لاؤ گے، موسیٰ کو لاؤ گے، عیسیٰ کو لاؤ گے. ہر ایک کوئی کہے گا میں آدم کا بیٹا ہوں، میں آدم کا بیٹا ہوں، میں آدم کا بیٹا ہوں. تو سب تو آدم کے بیٹے ہیں، اور بیٹا باپ سے بڑا نہیں ہوتا. مجھے نہیں پتا کہاں ہوں گے آپ. میرا آرگومنٹ عزیزو یہ ہے کہ اتنا سا کلیم کرنا ہے. دیکھئے گا وصال صاحب، اتنا سا کلیم کرنا ہے کہ بھائی دیکھو یہ میرا رہبر آدم سے بڑا ہے. اگر آدم سے بڑا ثابت کر لیا لے جا جنت، ورنہ جنت تو ملے گی، ادروائز جنت نہیں ملے گی. ہے کسی کے پاس آدم سے بڑا؟ جس کے پاس جاؤ گے وہ آدم سے چھوٹا ہے. وہ آدم سے. اب دو دلیلیں دینا چاہ رہا ہوں قرآن مجید سے. آدم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں.
سب آدم سے چھوٹے ہیں. اب آئیے سورہ مبارکہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 60 ارشاد ہوا اِنَّ مَثَلَ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. ہم نے آدم کو تراب سے بنایا ہے. آدم کی ماں کا نام ہے تراب. تمہارے سب کا باپ ہے ابن تراب. تو کائنات میں جو بھی ہیں ان کے پاس ابن تراب ہے. اکیلے ہم ہیں جن کے پاس ابو تراب ہے. سنا بھائی صاحب؟ اب کہ تو اتر پردیش نے اکھلیش کو بھی جتا دیا. آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ اتر پردیش والے چپ بیٹھے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وقت نہیں ہے, جلدی جلدی سمیٹنا ہے. علمی معیار کو بھی قائم رکھنا ہے. آپ کی محبتوں کا پاس اور لحاظ بھی کرنا ہے. اب ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اس کائنات میں جو بھی پیدا ہوا وہ آدمی کے گھر میں پیدا ہوا. کہاں پیدا ہوا ہے؟ آدمی کے گھر میں. وہ آدمی کس کو کہتے ہیں؟ آدم کے بیٹے کو. یعنی جو بھی پیدا ہوا وہ آدم کی اولاد کے گھر پیدا ہوا. تو آدمی کے گھر پیدا ہونے والا آدم سے بڑا نہیں ہو سکتا. اب علم کلام کی بات چھیڑ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے 10,000 نام ہیں. 10,000. اللہ رحمان، رحیم، ستار، غفار، قہار، جبار، محمن، کریم، لطیف، عظیم، عالم، علام، علامہ، شاہد، شہید، مشہور، محمن، لطیف. یہ سب کس کے نام ہیں؟ معبود، مسجود، مرزوق. یہ سب اللہ کے نام ہیں. غور کریے گا. لیکن ایک لقب ہے. علماء علم کلام بیٹھے ہیں. میرے اللہ کا ٹائٹل ہے لا مکان. لا مکان کا کیا مطلب ہے؟ لا مکان کا کیا مطلب ہے؟ جس کو مکان کی ضرورت نہ ہو. اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی مکان نہ تھا تب بھی اللہ تھا, تو اسے تو مکان کی ضرورت نہیں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں بگرے کے ماشاءاللہ اتنے بڑے مجمع سے حج کرنے جاتے ہو؟ کہ جی ہاں جاتے. کہاں؟ کہ خانہ کعبہ. کس کا گھر ہے؟ اور بیت اللہ. اسے تو ضرورت ہی نہیں تھی. جب اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں تھی تو اللہ نے مکان کیوں بنوایا؟ اصل میں مکان اپنے لیے نہیں بنوایا, مالک جنت کے تعارف کے لیے بنوایا. اتنی ہلکی نہیں چلے گی بھیا. اتنی ہلاکا ہوا آدمی کے گھر میں پیدا ہوا. مشیت نے مسکرا کے کہا آدمیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا آدم سے بڑا نہیں ہو سکتا, لیکن میرے گھر میں پیدا. سلامت رہے آپ. آج میں اس موڑ میں مجلس پڑھنا چاہتا, کسی کو کچھ نہیں کہوں گا, بس سیدھا سادہ چلا جاؤں گا. اب سمجھ گئے؟ آدم تحفہ عظیم. علماء کرام داد اپنے محترم بھائیوں سے نہیں لوں گا, آپ علماء سے لوں گا. اور اس سے پہلے یہ پوائنٹ, یہ نظریہ
یہ تحقیق یہ تلاش سنی ہو تو ٹوک دینا کہ ہم نے دیکھا ہے. چلیے بھائی دیکھیے میں نے رامائن بھی پڑھی ہے, گیتا بھی پڑھی ہے, چاروں ویدیں ریگ وید, یجروید, سام وید ہے نا, یہ سب پڑھی ہیں. اوستا, زند پازن, آرٹیکل, توریت, زبور, انجیل. اور بھائی صاحب قرآن تو میرا سبجیکٹ ہے ہی. قرآن تو میں ایسے پڑھتا ہوں جیسے علی کا قصیدہ ہو. دیکھ رہے ہیں دو باتیں حضور. دیکھیے ہمارے سرکار محترم تشریف فرما ہے جناب عید اللہ باقر کاظمی. جب میں کہوں گا باقر کاظمی تو آپ سمجھ جائیں گے جوہلی کے رہنے والے ہیں, محترم ہیں. مولانا شبر خان صاحب قبلہ, وہ کہا ان کو بھی مظفر نگر جانتا ہے بھائی, کون سی بستی ہے جہاں مجلس نہیں پڑھی, سب جانتے ہیں. یہ جانے کیوں گئے؟ آپ نے کہا ایک صاحب آئے تھے بہت اچھی مجلس پڑھنے, بڑی لاجواب مجلس پڑھی. تو آپ کا فوراً سوال ہوگا ان کا نام کیا تھا؟ نام آئیڈینٹیٹی ہے, شناخت کیا ہے؟ نام. پہچان کیا ہے؟ نام. اگر نام نہ ہو تو آدمی پہچانا نہیں جا سکتا, نام بتانا پڑتا ہے. سنیے گا جناب, شاید اگر بیٹھے رہ گئے تو مجلس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آیات کی کوکھ سے فضائل علی کی حقیقت نکال کے لانا چاہتا ہوں. خالی جملوں سے کام نہیں چلاؤں گا, بہت بڑی بات لا رہا ہوں. فرمائیے, حالانکہ میری مجلس بڑی سنجیدگی سے سنی جاتی ہے. میں کبھی کبھی بدگمان تھا کہ نعرے کیوں نہیں لگتے, حلق پھاڑ پھاڑ کے لوگ داد کیوں نہیں دیتے. نہیں دیتے, سننا چاہتے ہیں تو سنیے, جتنا سن سکتے ہیں سن لیں. غور کریے. میں آپ سے آج ایک سوال اٹھا رہا ہوں. مجھے توریت میں نہیں ملا کہ ہمارے سب کے باپ کا نام آدم کب پڑا, کس نے رکھا, یہ آدم کب ہوئے, ان کو آئیڈینٹیٹی کب ملی. میں صحیح جا رہا ہوں, آپ کے قریب آ رہا ہوں؟ ہاتھ اٹھا دینا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہر ایک کا کوئی نام ہے کہ نہیں؟ اب پڑھیے قرآن. نہ گیتا میں, نہ اوستا میں, نہ رگ وید میں, نہ اتھر وید میں, نہ یجروید میں, نہ سام وید میں. غور کریے گا, نہ توریت میں, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, نہ بخاری میں, نہ ترمذی میں, کہیں ہے ہی نہیں. آدم کا نام آدم کب رکھا اور کس نے رکھا اور کیوں رکھا؟ اے بھائی صاحب, یہ تو سب کے باپ کا معاملہ ہے. میں تو علی کی بات نہیں کر رہا ہوں, آدم کی بات. سناتنیوں بتاؤ ان کا نام آدم کب پڑا؟ مجوسیوں بتاؤ, یہودیوں بتاؤ آدم کب آدم. سنو علماء کرام, میری جانب قربان ہوں, غور کریے گا. حضرت آدم جنہیں ہم کہتے ہیں انہیں نام نہیں ملا ایک زمانے تک. پہلی آیت سنیے, اندر سے نکل کے سنیے گا. پہلی آیت سورہ بقرہ 30ویں آیت. ارشاد ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض. دیکھیں پورا مجمع بولا خلیفہ, تو خلیفہ نام نہیں ہے, خلیفہ پوسٹ ہے, منصب, درجہ, مقام, پد, نام نہیں ہے. ہے نام؟ نہیں ہے نام. اگر قیامت میں جا کے پکارو گے اے خلیفہ صاحب, کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلا ٹائٹل کیا ہے؟ عزیز, اندر سے نکلو گے لطف آئے گا اور میں پوری طاقت لگا دوں گا. بڑا تحفہ قرآن سے دینے آیا ہوں.
کچھ تو لے کے جائیے. کمال. پہلا ٹائٹل کیا ہے؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے, پیدا ہونے سے پہلے. حضرت آدم پیدا ہوں گے 14,000 سال کے بعد. اللہ نے لقب پہلے ہی لگ دیا, خلیفہ. اب دوسرا لقب سنیے. سورہ مبارکہ 7, 38واں سورہ, 76ویں آیت, 77. ارشاد ہوا انی خالق بشرا من طین, میں گیلی مٹی سے بشر بناؤں گا. بشر بھی نام نہیں, بشر میٹر ہے. آپ بشر نہیں ہیں, وہ بشر نہیں ہے, وہ بشر نہیں ہے, میں بشر نہیں ہوں, آپ بشر نہیں ہیں. اب مجھے منبر پہ لگی پیاس, زبان پہ پڑ گئے کانٹے, ہونٹوں پہ پڑ گئے چھالے, پپڑیا بولنا ہوا دشوار. اب میں لگے بشر ہے بشر, پانی پانی پانی. اب کون لائے, کون لائے؟ فکس نہیں ہے, کامن ہے.